بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ صفات سلبیہ بیان فرما رہے ہیں اور امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح اور وضاحت پیش فرما رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں ولا مصور، اللہ سبحانہ و تعالی تصویر سے پاک ہیں، ولا محدودہ اور نہ ہی وہ محدود ہیں، ولا معدودہ اور نہ ہی وہ معدود ہیں کہ عدد میں داخل ہو سکیں۔ تصویر کی نفی کی گئی، حد کی نفی کی گئی اور عدد کی نفی کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان صفات سلبیہ سے پاک ہیں۔ ای ولا مصور ای ذی صورت و شکل، اللہ سبحانہ و تعالی تصویر سے پاک ہیں یعنی تصویر والا یا شکل والا۔ مثل صورت انسان، جیسے انسان کی تصویر ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے، او فرس یا گھوڑے کی شکل ہوتی ہے۔ لأن ذلك من خواص الاجسام، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصویر کا ہونا یہ جسم کا خاصہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اجسام سے پاک ہیں، جسم کے محتاج نہیں ہیں، جیسے کہ ترکیب کی نفی اور اعراف کی نفی کی گئی، آگے سبق میں بھی آ رہی ہیں۔ لأن ذلك من خواص الاجسام، اللہ سبحانہ و تعالی جسم سے پاک ہیں تو ہر وہ چیز جو لوازمات جسم کو شامل ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی پاک ہیں۔ تصویر کا ہونا، شکل کا ہونا، انسان کی تصویر کا، گھوڑے کی تصویر کا، اس طرح ہونا اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہیں، چونکہ یہ تصویریں، یہ اشکال، یہ حیات، یہ شکلیں یہ جسم کے خاصے ہیں۔ یحصل لها بواسطۃ الکمیات، اب سوال یہ ہے کہ تصویر بنتی کیسے ہیں، تصویر کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ علامہ فرما رہے ہیں یحصل لها، یہ تصویر ان جسموں کو حاصل ہوتی ہیں بواسطۃ الکمیات، کمیات کے واسطے سے، والکیفیات، کیفیات کے واسطے سے، واحاطۃ الحدود والنہایات، اور حد اور نہایات کا احاطہ کرنے سے۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک لفظ پڑھا کمیات اور ایک کیفیات، تو کمیات اسے کہتے ہیں جو طول، عرض اور عمق کو قبول کر لے، اسے ہم کمیات کہتے ہیں۔ علماء نے کمیات کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم کمیات کی ہے متصل، اتصال جس میں پایا جائے متصل، اور دوسری قسم بیان کرتے ہیں منفصل۔ متصل اور منفصل میں کیا فرق ہے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اتصال یعنی ملا ہوا ہونا اور منفصل یعنی انفصال، ان میں جدائیگی کا اور دوری کا پایا جانا، منفصل۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر درمیان میں حد اشتراک ہو، مثال کے طور پہ میں یہ ایک خط فرض کر لیتا ہوں اور اس جسم یا خط کے درمیان میں یہاں پہ ایک نقطہ فرض کر لوں، اب یہ ایک نقطہ ایسا یہاں پر ہو گیا کہ جس ایک نقطے پر دائیں طرف والا حصہ یہ بھی اس سے مل رہا ہے اور یہ بائیں طرف والا حصہ یہ بھی اس سے مل رہا ہے، لہذا ایسے اجزاء جن کے درمیان حد مشترک ہو اور وہ دونوں مل رہے ہوں تو اس کو ہم کم میں متصل کہتے ہیں، تو یہ متصل ہو گیا۔ پھر آگے متصل کی علماء نے دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم بیان فرماتے ہیں قار الذات، قار الذات، اور ایک ہے غیر قار الذات۔ قار الذات کیا ہوتا ہے کہ وہ عرض جس کے اجزاء حد مشترک پر مجتمع فی الوجود ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک خط فرض کیا اور اس کو ہم عرض مان لیں، اس کے درمیان میں ہم ایک حد مشترک مان لیتے ہیں، یہاں پہ میں اگر ڈاٹ ایک نقطہ لگا دوں تو دائیں طرف والا حصہ بھی یہاں پر جمع ہو رہا ہے، بائیں طرف والا جز بھی اس حد مشترک پر جمع ہو رہا ہے، یہ مجتمع فی الوجود ہو گئے، لہذا یہ قار الذات ہیں اور حد کم متصل میں آ گیا۔ غیر قار الذات کیا ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء یکے بعد دیگر آئیں لیکن کسی حد مشترک پر کسی جگہ پر مجتمع فی الوجود نہ ہو۔ حد مشترک تو ہوگا درمیان میں، اتصال بھی ہوگا، لیکن مجتمع فی الوجود نہیں ہوں گے۔ جیسے ہم زمانے کو لے لیں تو یک کے بعد دیگر زمانے آتے رہیں گے لیکن ان کے درمیان ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ زمانے سارے مجتمع فی الوجود ہوں، دائیں طرف والا بھی ادھر آئے، بائیں طرف والا بھی اس حد مشترک پر جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ منفصل کسے کہتے ہیں؟ منفصل وہ عرض ہے
کہ جس کے اجزاء کے درمیان کوئی حد مشترک ہی نہیں ہے، کوئی حد اشتراک ہی درمیان میں نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک عرض فرض کیا، اس عرض کے یہ ہم نے 10 کا عدد فرض کر لیا، ایک طرف ہم نے 6 کا عدد فرض کیا اور دوسری طرف ہم نے 4 کا عدد فرض کر لیا۔ اب یہ 6 اور 4 دو اجزاء ہمارے سامنے اعداد آ گئے، ان کے درمیان کوئی حد مشترک نہیں ہے، لہذا یہ کم منفصل کہلائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمیات سے پاک ہیں۔ پہلی بات تو ہم نے یہ بھی پڑھی، یہاں پر یہ جاننے کی کوشش کی کہ سورت کے اندر سورت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں، چونکہ سورت اجسام کا خاصہ ہے۔ سورت بنتی کس سے ہے؟ پہلی بات کمیات سے بنتی ہیں۔ کمیات کی 2 قسمیں، متصل منفصل۔ متصل قار ذات، غیر قار ذات۔ منفصل جو ہے جو درمیان میں حد مشترک نہ ہو اسے ہم منفصل کہتے ہیں۔ ان کے درمیان دیکھیے یہ الگ ایک مستقل جز ہے اور یہ ایک الگ مستقل جز ہے، دونوں منفصل ہیں، جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، درمیان میں کوئی حد اشتراک نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے، ان کمیات سے تصویر حاصل ہوتی ہیں۔ اب کمیات کو ہم طول، عرض اور عمق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بھی جسم فرض کر لیں، انسان کا جسم ہے، تو انسان کے جسم کے اندر آپ دیکھیے اس میں طول بھی ہے اور اس میں عرض بھی ہے اور اس میں عمق بھی ہے۔ انسان کو اگر ہم فرض کر لیں تو اس میں طول بھی ہے، عرض بھی ہے اور عمق بھی ہے۔ تو یہ اوپر سے نیچے تک لمبائی آ گئی اور درمیان میں جو خلا ہے یہ عمق آ گیا، اور یہ دائیں سے بائیں، یہ ان کے ہاتھ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم اس طرح کے جسم کی فرض کر لیں تو یہ دائیں سے بائیں یہ ان کا عرض بن گیا، ان کی چوڑائی بن گئی، طول، عرض اور عمق۔ لیکن بعض اجسام ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر صرف طول اور عرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک پلین، ایک مستوی سطح کو میں نے فرض کیا، تو اب یہ جو سطح ہے پلین ہموار جگہ پر، اس میں طول بھی ہے، اس میں عرض بھی ہے، لیکن عمق نہیں ہے۔ یہ زمین پر ایک پلین مستوی چیز بچھی ہوئی ہے، سطح ہموار جگہ ہے، عمق اس میں نہیں پایا جا رہا۔ اور جسم کے اندر طول، عرض، عمق تینوں چیزیں آئیں، مستوی اور پلین جگہ پر طول اور عرض آیا لیکن عمق نہیں آ سکا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف طول کو قبول کرتی ہیں، نہ عرض کو قبول کریں اور نہ ہی عمق کو قبول کریں، جیسے کہ خط، ایک میں نے لکیر کھینچ دی، اس میں نہ تو چوڑائی ہے ایسے، نہ ہی اس کے اندر کوئی گہرائی ہے، بلکہ صرف لمبائی ہے۔ یا میں اوپر لمبائی سے نیچے کی طرف ایک خط فرض کر لوں تو یہ ایک سیدھا اسٹریٹ راستہ ہے، ایک خط ہے، تو یہ صرف طول اس میں پایا جا رہا ہے، عرض اور عمق نہیں پایا جا رہا۔ تو اجسام کمیات سے حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 2، اجسام صورہ، ٹھیک ہے، صورت کمیات سے بنتی ہیں۔ صورت کا دوسرا جز ہے ترکیبی ہے کیفیات۔ کیفیات سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی ہم جسم مانتے ہیں، اس کا رنگ کیا ہے، وہ بالکل سیدھی اسٹریٹ ہے یا اس میں کوئی ترچھا پن ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہے، تو یہ ترچھا پن ہونا، ٹیڑھا پن ہونا، یہ بھی اس کی کیفیت ہے۔ طول، عرض، عمق اس میں ہے، لیکن بالکل سیدھی ہے، دائیں جانب مائل ہے، بائیں جانب مائل ہے، ٹیڑھا پن ہے، یہ کیفیات ہیں۔ یہ رنگ کیا ہے اس کا، سفید ہے، کالی ہے، یہ کیفیات ہیں۔ احاطۃ الحد، حدود والنہایات، حد اور نہایات کیا ہیں؟ کسی چیز کو انتہا کا حاصل ہونا، اس کی حد بندی کا ہو جانا، یہ حدود اور نہایات ہیں۔ یعنی تصویر کو اطراف اربعہ سے حدود اور نہایات گھیر لیتی ہیں۔ یہ تصویر اگر ہم فرض کرتے ہیں، اس تصویر کی دائیں طرف یہ انتہا ہے، بائیں طرف یہاں پر یہ انتہا ہے، یہ اس کی آخری حد ہے، یہ اس کی حدود اربعہ ہیں۔ ان حدود سے یہ تصویر آگے نہیں نکلتی، یہاں تک آ گئی تو اس کے ملی میٹر یا میٹر کے لحاظ سے اس کے ہم نے سائز ناپ لیا، بھائی یہ اتنے میٹر پر ہے، اتنے ملی میٹر پر ہے، تو یہ اس کی حدود ہیں، اس سے آگے تصویر نہیں ہے۔ جبکہ بعض علماء نے حدود اور نہایات میں ایک فرق بیان کیا ہے، جو صاحب نبراس نے یعنی علامہ عبدالعزیز فرہاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں حد تو اسے کہتے ہیں جو محدود سے خارج ہو۔ حد کی تعریف یہ فرماتے ہیں، حد وہ ہے جو محدود سے خارج ہو جائے، اور نہایت اسے کہتے ہیں نہایات جو محدود میں داخل ہو اور پھر اس کی انتہا ہو جائے۔ محدود کے اندر داخل ہو تو اس کی انتہا ہے، لیکن حد محدود سے خارج ہو۔ لیکن علامہ عبدالعزیز فرہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی پسند نہیں فرمایا اور فرماتے ہیں کہ والظاہر انہما مترادفان او متشابہان، حدود اور نہایات یہ دونوں یا تو مترادف لفظ ہیں یا دونوں مساوی لفظ ہیں، واللہ اعلم۔ یعنی اس میں دونوں پہلوؤں کا احتمال ہے، مترادف مان لیا جائے یا
متساوی مان لیا جائے، لیکن یہ کہنا کہ حدود داخل ہیں، نہایات داخل ہیں اور حدود جو ہے وہ محدود سے خارج ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صورتوں سے پاک ہیں چونکہ صورتیں کمیات، کیفیات اور حدود و نہایات سے بنتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تصویر سے پاک ہیں، ان اشیاء اجزاء ترکیبی سے بھی پاک ہیں۔ جب ان اجزاء ترکیبی سے پاک ہیں تو مصور سے پاک ہوئے، جب سورہ سے پاک ہیں تو جسم سے پاک ہوئے، چونکہ سورہ خواص اجسام ہیں۔ ولا محدود، اللہ سبحانہ و تعالی محدود نہیں ہے، ای ذی حد و نہایا، یعنی حدود اور نہایا والے نہیں ہیں، نہ وہ محدود ہیں نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ محدود اور انتہا، اس کی تعریف ہم اوپر جان چکے ہیں۔ انتہا کی ایک اور تعریف علماء نے بڑی اصطلاحی تعریف بڑی اچھے انداز سے پیش فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہایا اسے کہتے ہیں ہی ما به یسیر الشیء، وہ چیز جس میں وہ چیز چلتی ہے، ہی ما به یسیر الشیء، چیز چل رہی ہے کون سی؟ ذل کمیہ، کمیت والی چیز جس کے اندر طول، عرض، عمق وغیرہ ہوں، وہ چیز چل رہی ہو، الی حیث، اس طور پر کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جائے، الی حیث لا یوجد وراءہ شیء منہ، اس کے بعد یہاں پر کوئی چیز بھی موجود نہ ہو، انتہا ہو۔ تو لہذا اس کا اس نقطے تک پہنچ جانا یہ اس کی انتہا ہے۔ ہی ما به یسیر الشیء ذا الکمیۃ الی حیث لا یوجد وراءہ شیء منہ، اس کے بعد آگے کچھ بھی نہ ہو، اس کو ہم نہایا کہتے ہیں، انتہا مانتے ہیں۔ ولا معدود، اللہ سبحانہ و تعالی معدود نہیں ہے، عدد سے پاک ہیں، ای ذی عدد و کثرہ، اللہ سبحانہ و تعالی عدد اور کثرت سے پاک ہیں۔ یہاں پر ہم ایک اور دال فرض کر لیتے ہیں، ایک اور دال ہے تاکہ عدد کا معنی پورا ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عدد اور کثرت والے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے عدد اور کثرت کا؟ کہ عدد کو آپ شمار کرتے ہیں، گنتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی عدد اور کثرت والے نہیں ہیں۔ ای لیس، یعنی لیس محلا للکمیات المتصلۃ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کمیات متصلہ کا محل نہیں ہے۔ کمیات متصلہ کی دو قسمیں ہم اوپر جان چکے ہیں، کالمقادیر، جیسے کہ مقدار ہم فرض کر لیں، مقدار سے اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہیں تو کمیات متصلہ کا محل نہ ہوئے۔ وللمنفصلہ، اللہ سبحانہ و تعالی نہ ہی کمیات منفصلہ کا محل ہیں، کالاعداد، جیسے کہ اعداد، ہم نے اوپر کم میں منفصل کی مثال 6 اور 10 سے دی تھی، 6 اور 4 سے دی تھی، یعنی اعداد سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اعداد سے بھی پاک ہیں اور وہ کمیات منفصلہ کا محل نہیں ہیں۔ جب وہ کمیات منفصلہ جس کی مثال اعداد ہیں اس سے پاک ہوئے تو آپ معدود بھی نہ ہوئے۔ وَهُوَ ظَاهِرٌ، اور یہ بات واضح ہے اور ظاہر ہے۔ یہاں پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال دی ہیں کمیات متصلہ یعنی مقدار، کمیات منفصلہ یعنی اعداد، تو اب کمیات متصلہ مقدار، اس کو ہم کس کی تفسیر مان لیں؟ اس کو ہم علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول یعنی ولا مصور ولا محدود، چونکہ کمیات متصلہ میں مقدار آتا ہے اور مقدار یہ کمیات متصلہ کا قار ذات میں آ جائے گا یا غیر قار ذات۔ کمیات متصلہ مطلقاً ہم مان لیں تو کمیات متصلہ یہ جب آتے ہیں تو ایک تصویر بنتی ہیں، اور جب تصویر بنتی ہیں تو اس تصویر کی حدود اور نہایت بھی ہوتی ہیں، لہذا لیس محل للکمیات المتصلہ کالمقادیر، یہ تفسیر ہے لا محدود کی اور لا مصور کی۔ مزید فرماتے ہیں ولا منفصلہ، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالی کمیات منفصلہ کا محل ہیں۔ تو کمیات منفصلہ کی مثال دی گئی ہے اعداد سے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اعداد سے بھی پاک ہیں۔ تو یہ کمیات منفصلہ یہ تشریح ہے اور تفسیر ہے ولا معدود، کہ اللہ سبحانہ و تعالی معدود نہیں ہے۔ اس کی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر بیان فرمائی ہے، وَهُوَ ظَاهِرٌ، فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو صفات سلبیہ میں ان صفات کے بیان ہوا آج کے سبق میں کہ تصویر، حدود اور عدد سے اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہیں۔ یقیناً یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہوگا کہ جب ہم نے عدد کی نفی کی اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی احد ہیں، واحد ہیں، لا شریک لہ ہیں، اللہ تعالی اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے ذات میں، صفات میں، افعال میں۔ اب اس کا جواب کیا ہے کہ یہاں پہ تو ہم عدد کی نفی کر رہے ہیں، تو اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہونا محققین کے ہاں صحیح بات یہ ہے، صحیح قول کے مطابق، کہ ایک عدد نہیں ہے۔ بعض علماء نے ایک کو عدد میں شمار ہی نہیں کیا اور ایک کو عدد میں نہیں مانا، جس کی تشریح مطولات میں اور بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے
چند صفات سلبیہ کو مزید جانا، تصویر، حد اور عدد کی نفی اللہ سبحانہ وتعالی سے ان آج کے سبق میں کی گئی ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔